سال بھر میں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ روزہ یہ ایک عبادت ہے، چاہے نوافل ہو چاہے فرائض کی قبیل سے ہو۔ فرض تو ہمارے اوپر رمضان المبارک کے روزے ہیں، البتہ نوافل جو روزے ہیں وہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن سال کے کچھ ایام اس سے علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ سال میں اگر آپ کو رمضان المبارک کے علاوہ روزے رکھنے ہیں تو مسلسل روزے سے منع کیا، یعنی ایک کے بعد ایک آپ رکھتے ہی چلے جائیں۔ اس سے چونکہ ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ اگر آپ ایک کے بعد مسلسل روزے رکھیں گے تو ایسی صورت میں آپ کے اندر کمزوری آ جائے گی، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع بھی فرمایا ہے اور اس کی تاکید کی ہے، بلکہ اس کی تعلیم دی ہے کہ مہینے کے اندر 3 روزے رکھ لیے جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ان 3 کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 30 دن کا ثواب دے دیں گے، اس لیے کہ نیکی کا ثواب 10 گنا تک اللہ پاک جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کی بنا پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 3 روزوں کو رکھنے کی بنا پر آپ کو جو ہے وہ 30 دن کا ثواب دے دے۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ پاک نے سال کے کچھ ایام ایسے ہیں جنہیں روزہ رکھنے سے علیحدہ کر دیا ہے، ان ایام کے اندر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو وہ کون سے ایام ہیں؟ ایک تو عید الفطر کا دن، چونکہ اللہ پاک کی مہمان نوازی کا دن ہے اس لیے روزہ رکھنا حرام ہے، اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ توڑ دے۔ اور دوسرے جو 4 ایام ہیں وہ 10، 11، 12 اور 13، یہ ذی الحجہ کے 4 دن ہیں، یعنی 10ویں ذی الحجہ، 11ویں ذی الحجہ، 12ویں ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ۔ تو 4 تو یہ ایام ہو گئے، اور ایک یوم یعنی ایک دن جو ہے وہ عید الفطر کا ہے۔ تو ان 5 دنوں کے اندر آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اگر آپ نے رکھ لیے ہیں پہلے، توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، لیکن اب جب معلوم پڑ گیا ہے تو اب آپ اسے رکھنے کی ہمت نہ کریں، رکھنے ہی نہیں چاہیے، چونکہ اس دن ان 5 ایام کے اندر اللہ پاک نے روزے رکھنے کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شریعت میں جو ہے یہ بات شریعت کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے میں ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ جب اللہ پاک عبادت کرنے کو کہیں ہم عبادت کریں، اسی میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ظاہر ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک ہمیں روک دے تو ایسی صورت میں ہمیں رک جانا چاہیے، جس کی ایک ظاہری مثال میں دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے لیے ہمارے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے کہ اتنے وقت سے لے کے اتنے وقت تک روزہ رکھنا ہے۔ جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، اب غروب آفتاب سے پہلے آپ کے لیے بھوکا رہنا یہ ثواب تھا، لیکن اب جیسے ہی غروب آفتاب ہوا، اب آپ کے لیے افطار کرنا یعنی روزے کو اب توڑ لینا، یہ آپ کے روزہ کھول لینا، یہ آپ کے لیے ثواب کی چیز اللہ پاک نے بنا دیا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب جہاں جیسا کہے ویسے کرنے کا نام شریعت ہے۔ اپنے من چاہی چیزوں کو گھڑ لینے سے یا اپنے مطلب سے بہت ساری چیزوں کو کرنے کا نام اسلام اور دین نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔